الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں اس آخری امت میں پیدا فرمایا اور بے پناہ احسانات ہم پر مسلسل ہم وقت اس کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑا احسان یقیناً ایمان اور یقین کا حاصل ہونا ہے
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے یقین کی دعا کیا کرو، کیونکہ یقین سے بہتر کسی کو کچھ نہیں دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے جس نے ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح فکر، صحیح منہج اللہ کے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اس سے دعا ہے ہمیں اسی منہج پر، اسی عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، اور ہماری آخری سانس بھی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، الوہیت اور ربوبیت میں اس کو یکتا مانتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کی آواز ذرا ان کو کہیں بڑھائیں، ذرا بالکل ہی بند ہو گیا۔ درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر بات ہوئی، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ یوسف کے وہ اسباق جو ہماری زندگی سے خاص طور پر بڑا تعلق رکھتے ہیں ان کو شروع کیا تھا۔ بنیادی طور پر قرآن مجید نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، اور میں بطور طالب علم جب اس کو پڑھتا ہوں اور جب سے پڑھتا ہوں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ایک جملہ اور جملے سے بھی اگر اس کو مختصر کروں تو ایک ایک لفظ میں ایسی ایسی حکمت پنہاں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے اس قصے کو اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے، اپنے کلام سے بیان فرمایا ہے، تو اللہ کا کلام سب کلام سے، سارے کلاموں سے اچھا اور اعلیٰ کلام ہے۔ تو ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی توجیہ اور کوئی نہ کوئی وضاحت اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر راز ہے۔ ان اسباق کو خاص طور پر آپ جب بھی قرآن پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھیں، قرآن کو ہدایت کی نظر سے اور ہدایت کی طلب سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ فائدہ اصل میں تب ہی دیتا ہے جب آپ اس سے ہدایت کی غرض سے پڑھتے ہیں۔ اور قصہ سن کر یا قصہ کہہ کر آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی کسی افسانہ نگار کی داستان ہے، اس کا افسانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان داستانوں کو بیان کیوں کرتا ہے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تمہارے سامنے یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں اور یہ قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ تم آنکھیں کھولو۔ تو میں نے پہلے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ سب سے قریبی اور سب سے معتمد علیہ رشتے، سب سے خوفناک آدمی کے خلاف سازشیں تیار وہی لوگ کرتے ہیں۔ جتنا قریبی تعلق ہوگا اتنا بڑا دھوکہ ہوگا، اور شیطان کھلا دشمن ہے۔ وہ حقیقی بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، حتیٰ کہ ماں باپ کو، اولاد کو ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتا ہے۔ تو جو اتنا خوفناک ہے کہ وہ ان قرابت دار، ان قریبی اور خونی رشتوں کو دشمن بنا دیتا ہے، اگر ہم اسے موقع دیے رکھیں تو وہ ہمیں دنیا میں کس کا دوست رہنے دے گا؟
یہاں تعلقات بنتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، اور جب تک لوگ ساتھ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، اور جیسے ہی کسی وجہ سے الگ ہوتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے، حالانکہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں، آپ کے بدترین مخالفوں کے اندر بھی خوبیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اب آپ کی نگاہ اس کی خوبی کی طرف نہیں جاتی بلکہ ہمہ وقت اس کی برائی اور اس کی ایسی چیزوں کو چنتی رہتی ہے جو اس کے عیب ہیں۔ ہمیں اللہ نے اسی کام سے منع کیا ہے کہ تم دوسروں کی برائی پر نظر نہیں بلکہ اپنے آپ پر نظر رکھو۔ یہاں دیکھیے، اور پھر جب آدمی کسی دھوکے کا شکار ہوتا ہے تو وہ خود اس دھوکے کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اس دھوکے کی تعویلات پیش کرتا ہے، کبھی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہ آئے اور آ کے کہا، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اور اتنا کمزور حصہ ہے یہ کہانی کا کہ باپ نے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس بات سے خائف ہوں، خوف رکھتا ہوں ان یأکلہ الذئب، کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو واپس آ کر باپ کے خوف کے مطابق کہانی بنا دی کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ ہم دوڑ میں لگ گئے، ہم مقابلے میں لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور ساتھ کیا کہتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ نے ہمارا اعتبار نہیں کرنا، ہمیں پتا ہے آپ نے ہمارا اعتبار کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹے کو سب سے بڑی فکر ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کے جھوٹ پر اعتبار نہیں ہوگا۔ کبھی سچے کو بھی یہ گواہیاں دینا پڑی ہیں، اس کو بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے سچ پر لوگ اعتبار کریں گے کہ نہیں۔ یہ فکر آج بھی جھوٹے کو ہوتی ہے کہ اس کے جھوٹ پر اعتبار کون کرے گا۔ وہ جتنا مرضی اس کا جال بنائے، جتنا مرضی اس کو مضبوط اور مربوط بنا کر لائے، لیکن اندر سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے، اس کا جھوٹ اسے ستا رہا ہوتا ہے کہ اس پر اعتبار کون کرے گا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم سچے بھی ہوں تو آپ نے نہیں ماننا، ہمیں پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات اس میں سے یہ بھی نکلتی ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا فلاں ہمارا ولی، وہ اپنی چھڑی جب زمین پر رکھ کر اس کو گھماتا تھا تو ساری کائنات کے علوم اس کے سامنے ہوتے تھے۔ کہا اگر وہ اپنے اس کو سیدھا سے عصا کو آسمان کی طرف کرے تو لوح محفوظ اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ اور ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا الزام نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی مصیبت میں پڑے، وہ وہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار لے تو سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھے عبد القادر جیلانی ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے اصل سے اس معاشرے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو نیک لوگوں کے بارے میں ایسے قصے گھڑتے ہیں۔ یعقوب کون ہے؟ نبی زادے، نبی کے پوتے۔
اور جو گم ہوا ہے وہ کون ہے؟ نہ اس کو لے جاتے ہوئے اس یہاں کراچی میں، یہ ہمارے بچے بھی یہاں، یہ بھگتپورہ میں ہمارا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا ہی، وہ ترتیب سے پڑھاتے ہیں، بچہ کسی بھی جگہ سے آپ اس سے قرآن سن لیں وہ سنا دیتا ہے، ترجمہ پوچھ لیں وہ قرآن سنا دیتا ہے، آیت پوچھیں اس سے پہلی اس کے بعد والی، اس پوری سورہ میں کتنی آیات ہیں، اس میں کون کون سے موضوعات ہیں، سب بتا دیتا ہے۔ تو کراچی میں ایک لڑکی کو پیش کر کے کہا اور اس کو اپنی مرضی سے کھول، اب یہ ڈرامہ تم ہمارے سامنے کرو تو پھر تمہیں بتائیں، اپنی مرضی سے کھول کھول کے اس سے پوچھتے رہے، وہ سناتی رہی۔ کہا تم کہتے ہو نبیوں کو نہیں پتا، ہماری ایک چھوٹی سی بچی کو پتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حقائق کی کتاب اور ہدایت کی کتاب، اگر تمہاری بات، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ درست ہوتا تو چند میل پر بیٹا تھا، وہ جھوٹا قصہ بنا کر لائے، قمیص لے کر آئے خون لگا کر جھوٹی۔ آپ نے تو نہیں کہا کہ مجھے پتا چل گیا، آپ نے تو نہیں کہا فلاں کنویں میں پڑا ہے جا کے نکال لاؤ۔ گویا نبی کو خبر نہیں ہوئی، اور نبی کو خبر نہیں ہوئی تو پھر تمہارے یہ مست ملنگ ان کو کیسے ہو جاتی ہے؟ ان کو کون خبریں دیتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تین ذرائع کے علاوہ اللہ سے کوئی بات انسان کی ہو نہیں سکتی، وہ وحی کرتا ہے، القاء کرتا ہے، حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، او یرسل رسولا، یا اپنا کوئی قاصد بھیجتا ہے، اور قاصد بھیج کر بھی فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ قاصد اللہ کے ان دوستوں، ان پیغمبروں کے دلوں پر القاء کرتا ہے۔ تم کہو کہ سب کچھ جانتے ہیں، قرآن نفی کرتا ہے کہ باپ کے سامنے جھوٹی داستان بنا رہے، اتنی بڑی خبر سنائی، اللہ اکبر، تو کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ گمان پر مبنی نہیں، خیال پر مبنی نہیں، اور نہ خبر پر مبنی بات ہے، بلکہ آپ نے ان کی کہانی کی کمزور چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا یہ تو تمہارا وہ جھوٹ ہے جو تم بنا لائے ہو۔ اور اگر پتا ہوتا کہ جھوٹ ہونے کا اتنا یقین ہوتا تو چل پڑتے اپنے بیٹے کو تلاش کر لیں۔ ان کی کہانی کی داستان اتنی جھوٹی ہے، اللہ اکبر، اور ساتھ کیا کہا؟ فصبر، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے تو واویلا، جب مصیبت آتی ہے تو کسی اور کو پکارتے، فصبر واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آج لوگ کہیں کہ مدد کے لیے علی کافی ہیں، مدد کے لیے رسول اللہ کافی ہیں، انبیاء کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا یونس نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے؟ کس کو پکارا موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے پانی ہے اور پیچھے فوجیں ہیں؟ کس کو پکارتے رہے انبیاء؟ اور کس کو پکارا؟ قرآن شاہد ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر 1000، ادھر تلوار نہیں لڑنے کو، ادھر ڈھال نہیں بچنے کو، اور ادھر سر تپا آہن میں غرق
کس کو پکارا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی، تیری مدد کے بغیر یہ غالب نہیں ہو سکتے، اور تو نے مدد نہ کی تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا زمین پر ہوگا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آخری نبی ہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخری امت ہے، اور امت شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے تو آگے کہاں چلے گی؟ یہ وجہ تھی کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم، اذ تستغیثون، تستغیثون، جب تم مدد طلب کر رہے تھے۔ کون طلب کر رہے؟ جس کو آج بعقیدہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لکم، ہم نے تمہیں سنا، فاستجاب لکم، اور ہم نے پیغام بھیجا، انی ممدکم، تم میدان میں اتر جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کون مدد کرتا ہے؟ یعقوب کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جھوٹ گڑتے ہو اور قرآن پکڑ کے جھوٹ بولتے ہو، قرآن پڑھا کے جھوٹ بولتے ہو، اور تمہارے مدارس میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا؟ تمہارا مولوی جب وہاں سے نکلتا ہے اس کو قرآن نہیں آتا؟ وہ آ کے اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اسی قرآن کو پکڑ کے جھوٹ کہے اور کہے نبی مدد کر سکتا ہے؟ انبیاء کا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ میرا موضوع نہیں، وگرنہ میں تمہیں آدم سے لے کر محمد کریم تک سناؤں کہ ہر نبی نے اپنی مشکل کے وقت میں وہی کیا جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں کرنے کا حکم کیا دیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو چیزوں سے ہمیشہ مدد طلب کرو، ایک صبر کر کے اور ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ ہر نبی نے، اور وہ ایمان والا ہی نہیں جو مشکل گھڑی میں صبر نہیں کرتا اور صبر کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، صحیح حدیث میں آتا ہے ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر یا کسی قبر پر بیٹھی زار و کتار آہو بکا کر رہی ہے، آواز سے رو رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ اور اس نے دیکھے بغیر، جانے بغیر کہ دعوت کس نے دی ہے، حکم کس نے دیا ہے، کہا میری جگہ ہوتے، میرے جیسا غم تمہیں آیا ہوتا، پھر میں دیکھتی تم صبر کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ چلے گئے، کسی نے اس سے کہا بی بی جانتی ہو کس کو منع کیا ہے؟ جانتی ہو آواز کس کی تھی؟ جانتی ہو حکم کس کا تھا صبر کرنے کا؟ کہا مجھے تو علم نہیں ہو سکا، کون تھے؟ بتلایا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور تم نے ایسا تانا دیا، ابھی تو چند روز ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا فوت ہوا ہے۔ اٹھی اور بھاگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے دستک دی اور کہا اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں کہ آپ کی آواز کو پہچان نہ سکی اور آپ کے حکم کو مان نہ سکی، اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا صبر کا وقت گزر گیا۔ صبر کا وقت وہ 3 دن بعد نہیں، وہ 10ویں کے بعد نہیں، وہ 40ویں کے بعد نہیں۔ صبر کا وقت کون سا تھا؟ الصدمۃ، الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو اسی وقت کرنا تھا جیسے ہی تم نے دکھ کی خبر سنی تھی۔ جیسے حضرت یعقوب نے کہا
تم لائے ہو قمیص، میں تمہارے جھوٹ کو پہچان گیا، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ فصبر جمیل۔ جمیل کیا ہوتا ہے؟ یہ جمال سے ہے۔ جمال، جمیل اپنی سابقہ موجود چیزوں میں سب سے حسین، سب سے اعلی۔ کیا مطلب ہے؟ جتنا بڑا غم ہے اس سے کہیں بڑے اور احسن طریقے سے اور اطمینان سے اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے میں صبر کرتا ہوں۔ ایک جملہ بھی نہ تمہیں کچھ کہتا ہوں، نہ عرش والے سے کوئی شکوہ کرتا ہوں۔ یہ ہے صبر۔ ان کو سنا دیتے، ان کو ڈانٹ دیتے، ان کو برا بھلا کہتے، تو یہ بھی نوحہ میں آتا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، یہاں پر بیماری کو کوس رہے ہیں، ہسپتال کو کوس رہے ہیں، ڈاکٹر کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر کیا تھا جو سیدنا یعقوب نے کیا ہے؟ خبر سنی، تکلیف اتنی زیادہ ہے، مفسرین نے لکھا اللہ اکبر، یہ غم اتنا بڑا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ رو رو کر قرآن نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید پڑ گئیں رو رو کر۔ لیکن زبان سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہ بیٹوں سے ہی شکوہ کیا ہو کہ ظالموں کیا کیا ہے، کیا کر کے لائے ہو، ایک بات بھی ایسی نہیں۔ اللہ اکبر، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ مدد جب بھی مانگی جائے گی اللہ سے مانگی جائے گی، اور اگر کوئی اور کسی اور سے مدد مانگے تو کوئی اور مدد کر سکتا تو نہیں ہے، ہاں تم اپنا عقیدہ ضرور برباد کرو گے۔ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں پھنسا دے تو کون ہے اس کے سوا جو کاشف ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ ارادہ کر لے کسی کے ساتھ فضل کرنے کا، رحمت کرنے کا، انعام دینے کا، عطا کرنے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا بھی ہے؟ فیصلہ کون کرتا ہے؟ شر، اس پر قدرت کس کو حاصل؟ خیر کے دروازے کون کھولتا ہے؟ تو پھر مدد بھی المدد یا رسول اللہ کا عقیدہ، یا علی مدد کا عقیدہ۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ تو وہ مظلوم ہیں جو خود بھی شہید کیے گئے، بڑا بیٹا بھی شہید کیا گیا، چھوٹا بیٹا بھی شہید کیا گیا، پوتے نواسے بھی شہید کیے گئے۔ اگر مدد کر سکتے تو ان کی نہ کرتے؟ وہ تو مظلومانہ شہید ہو گئے، اور تو ہر وقت بازار میں ڈنڈا لیے پھرتا ہے، یا علی مدد، یا علی مدد۔ ان ظالموں نے علی کو جانا ہی نہیں ہے۔ علی وہ شخصیت ہیں، جب بھی لڑے، جس وقت بھی مقابلہ ہوا، نبی پشت پر کھڑے تھے تب بھی نبی سے مدد نہیں مانگی، میرے نبی نے علی کے لیے عرش والے سے مدد مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج یہ قرآن پڑھتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں، اور شاید اسی وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں شرک جاتا ہے وہاں عقل بھی نکل جاتی ہے، وہاں عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اتنی رخصت ہوتی ہے، اتنی رخصت ہوتی ہے، گندی غلیظ نالیوں پر گرا ہوا ننگ دڑنگ، اس کو اللہ کا مقرب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان آنکھوں سے دیکھا ہے ننگے بابوں کو
ان کے وجود کو ہاتھ لگا کر چومنے والی عورتیں بھی دیکھی، مرد بھی دیکھے ہیں، اور انہیں حیا نہیں آتی، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، شرم نہیں آتی، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو وہ مالک قرآن میں پوچھتا ہے اور تمہارے اس شرک پر آسمان ٹوٹ کیوں نہ پڑے، زمین پھٹ کیوں نہ جائے؟ یوسف کا قصہ عقیدے سکھاتا ہے، یوسف کا قصہ عقیدے سکھاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سبق کہا جب مشکل سفر میں سے نکال کر پہنچایا عزیز مصر کے گھر، اللہ اکبر، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ایسے ہی کرتا ہے، اللہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کرتا ہے، جو کسی ضابطے پہ نہیں بیٹھتا وہ اللہ کرتا ہے، جو کسی معیار پہ نہیں ٹھہرتا وہ اللہ کرتا ہے۔ جہاں عقلیں تھک جاتی ہیں وہاں اللہ کی حکمت اور قدرت شروع ہوتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ خلاصی کرائی، نجات لینا چاہتے، پھینک دیا تھا ظالموں تو پیچھے ہٹ جاتے، نہیں ہٹے، نگرانی کر رہے اس کنویں کی کہ کوئی نکال نہ لے۔ نکالا تھا، جنہوں نے نکالا وہ بھی کوئی امانت دار نہ تھے، وگرنہ یوسف نے ان سے کہا کہ میرے بابا قریب ہیں، مجھے ان تک چھوڑ دو۔ انہوں نے بھی چھپا لیا، غلام بنا لیا، اور یہ بھی طاق لگا کے بیٹھے ہیں کہ چھپا لیا ہے، غلام بنا لیا ہے تو پیچھا چھوڑ دو، نہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، پہلے قتل کرنے کے ارادے سے پھینکا ہے، اب بیچنے پہنچ گئے ہیں، اور بیچا بھی اتنی کم قیمت پر کہ جیسے کوئی چوری کا مال ہو، جو ملا وہ دے دو۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ پنجابی میں؟ چوراں دا مال، یہ ضرب المثل یہاں فٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے بھائی، اور جس کے چہرے پر نظر جمتی نہیں، جس کا حسن لازوال ہے اور با کمال ہے، میرے عرش والے نے یوسف کو حسن ہی ایسا عطا فرمایا ہے، اس کو بیچا ہے ایسے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کم قیمت پر، جو دیا لے لو، جاؤ لے جاؤ اس کو۔ اللہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، جان چھڑانے والے تھے، کسی طرح یہاں سے لے جاؤ، لکھ کر دے دیا، لکھ کر معاہدہ کر کے بیچ دیا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پہنچایا جہاں ہم نے پہنچانا تھا، پہنچایا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اس کے گھر پہنچایا جہاں اولاد بھی نہیں، کہ کوئی مقابلہ ہی ہوتا، وہاں پہنچایا جو کہتے ہیں عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ہم نے وہاں پہنچایا جہاں ان کے یوسف کو لیتے ہی غلام والی کیفیت سے نکل گئے، کہا اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور پھر ایسی حکومت کرنا تھی تو حکمرانوں کے گھر میں رکھا، وہاں کے آداب سکھائے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، علم کون عطا کرتا ہے؟ وہ جو علم پر بگڑ بیٹھتے ہیں ان کا دماغ بھی سیدھا کون کرتا ہے؟ اور علم کو سمجھ اور سمجھا کر
یہ جو ابلاغ عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن ابلاغ نہیں ہوتا، لوگ بات سنتے ہی نہیں یا سنائی جا سکتی نہیں، اور بعض علم بھی ہوتا ہے، اللہ نے زبان بھی کمال عطا کی ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ علم کم لیکن ابلاغ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ صلاحیتیں کون عطا کرتا ہے؟ اچھا سب کچھ اللہ کرتا ہے تو یہ زمین پر جو جگہ جگہ ہر گلی میں خدا اور معبود بنائے، یہ کس کام کے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا ہم نے یوسف کو وہاں رکھا، علم بھی عطا کیا، یہ علم دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی، دین کا علم بھی یوسف کو عطا کیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دین کا علم باپ سے تو دور تھے، جو دیندار تھے، جو نبی تھے، تو دین کا علم اللہ نے کیسے عطا کیا؟ کوئی ذریعہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے نبیوں کی تربیت بھی خود کرتا ہے، ان کے سینوں میں علم بھی خود بھرتا ہے، اور پھر اس علم پر حکمت بھی خود عطا فرمائی ہے، اور ساتھ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والے، نیکی پر رہنے والے، نیکی کی محبت کرنے والے، نیکیوں کو چاہنے والے، نیکیوں کی طرف رغبت رکھنے والے، نیک راہوں پہ چلنے والے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، انہوں نے غلام بنا کر بیچا تھا، وہ جان چھڑانا چاہتے تھے اور ہم یہاں پہنچانا چاہتے تھے، ہم نے عیش میں رکھا، آسانی میں رکھا، راحت میں رکھا، سکون میں رکھا، اعلیٰ ترین گھر میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد، اور یہ بات یاد رہے، یہ جو احسان فراموش ہوتے ہیں نا، چاہے وہ دنیا کے کسی شخص کے ہوں چاہے اللہ کے ہوں، ان کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ احسان فراموش، دوسروں کے احسان کو یاد رکھا کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ پرانی بات ہے، پرانی بات تمہارے نبی کا شیو اور شعار ہے، جس نے میرے مصطفیٰ پر احسان کیا اللہ کے نبی نے کبھی اس کو بلایا نہیں ہے، کبھی نہیں بلایا۔ جو احسان بھول جاتا ہے، ایک شاعر گرفتار ہوا بدر میں، ابو عزہ اس کا نام ہے، بڑا شاعر، آگ لگا دینے والا۔ جب پکڑا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہے، عذر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، دوبارہ آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا، احسان کیا، کوئی بدلہ نہیں دیا، چھوڑ دیا۔ پھر احد ہوئی تو احد میں یہ بدبخت پھر آ گیا ہے، پھر آیا ہے، پھر اسی طرح سے آگ لگاتا ہوا، اپنے اشعار سے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہوا، پھر پکڑا گیا۔ اب جب پکڑا تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں آؤ گے، تو پھر معافی تلافی کی کوشش، پھر منت سماجت۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی گردن اڑا دو، اب اس کو چھوڑا تو یہ میرا مذاق اڑائے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کا احسان یاد نہیں رکھتے، نہ وہ اللہ کی نگاہ میں جچتے ہیں، دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت کی رسوائی تو الگ سی۔ ہر وعدہ توڑنے والا، ہر احسان فراموش، اس کی پشت پر قیامت کے روز جھنڈا گاڑ دیا جائے گا کہ دور سے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہے وعدے توڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھیے،
7واں سبق، قرآن کہتا ہے جب ایسی شاندار جوانی ملی، ایسا حسن بے مثال ملا، تو پالنے والے کی نیت خراب ہو گئی۔ اور سن لو، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی، اولاد نہیں ہو رہی، بھائی کا بیٹا لے لوں، اولاد نہیں ہو رہی، اپنی دوست سے بیٹا لے لیتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بہن کا بیٹا لے لو، رشتہ داروں میں سے کسی غریب کمزور اس سے لے لو، سودا کر لو اس سے۔ شریعت نے ایسے منہ بولے رشتے بنانے سے بولیں منع کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب کبھی اگر کسی کی بیگم نے آ کے گھر میں کہا نا فلاں مارکیٹ میں، فلاں بازار میں فلاں دکاندار میرا بھائی ہے، تو اسے کہنا کہ غیرت سے اپنے گھر بیٹھ جا، تیرے بھائیوں کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے، فلاں میرا بیٹا ہے۔ یہ جتنے ایسے رشتے ہیں ان میں سے یہی مفاسد نکلتے ہیں، ان میں سے یہی فساد برپا ہوتا ہے۔ منہ بولے رشتے، میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، ہم دونوں آپس میں دوست ہیں، اب ہمارے خاندان میں آپس میں کوئی پردہ نہیں، اب آپس میں کوئی حجاب نہیں، میری بیوی اس کی بہن، اس کی بیوی میری بہن ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو تم دیکھتے سنتے رہتے ہو۔ یہ دیوس ہے جس کو اپنی غیرت کا بھی احساس نہیں۔ اور تیرے نبی کہیں الحم الموت، دیور کا بھابھی سے کوئی رشتہ نہیں۔ احترام اپنی جگہ، خیال اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرے کو آمنے سامنے بیٹھ کر گپے مارنے اور گپے ہانکنے کی اجازت، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت، کون سی معاشرت؟ کہتا جی میرے معاشرے میں ہے۔ تمہارا معاشرہ بھاڑ میں جائے، تم اپنے آپ کو آگ لگا لو گے۔ ان حدود کے اندر رہو جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، پھر پچھتاتا ہے۔ اور آج یقین کرو پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ایسے قرابت دار قریبی رشتوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، ان کی ناک کے نیچے ہوتا ہے۔ پالنے والی کی نیت خراب ہو گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، خرابی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ نفس ہی اندر سے جو ابھارتا ہے، یہ بڑے بڑوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ مجھے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نیت خراب ہوئی تو اس کے بعد اہتمام، نیت جب بھی خراب ہوتی ہے اس کے بعد اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اہتمام۔ اور پھر جب اہتمام ہو جائے تو بچتا وہی ہے جس کو اللہ بچاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ غار میں پھنس جانے والوں کا واقعہ سنایا تھا، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل اپنی چچا زاد بہن پہ آیا ہے، اور اس نے اپنی برائی کی خواہش کا ذکر کرتا ہے، اور اس نے بھی آگے سے کہا کہ 100 دینار لے آؤ تو پھر میں مان جاؤں گی۔ پھر کمائے 100 دینار، کما کر دیے اس کو، اور جب بالکل زنا کے لیے تیار ہوا، اس کے بدن وجود کے درمیان بیٹھا، اس عورت کو اللہ کا ڈر آیا اور اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا،
تیرے ساتھ طے تو کر لیا، تیرے پیسے بھی پکڑ لیے، خود کو تیرے حوالے بھی کر دیا، اب بھی کہتی ہوں باز آ جا کہ میں بھی شریک ہو گئی تیرے گناہ میں۔ اور عین جذبات کے اس وقت جہاں بچنا محال، اللہ کا نام سنتے ہی الگ ہوا۔ تو آج مصیبت میں پھنسا ہوا عرش والے سے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تیرا نام آیا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور یہ اللہ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ میرے نبی کہتے ہیں جب اسے ایک منصب والی جمال والی عورت برائی کی دعوت دے، ذات و منصب و جمال، منصب بھی ہے اس کے پاس، جیسے یہاں عزیز مصر کی بیوی کے پاس وزیر اعظم کی بیوی ہے، حسن و جمال کی پرکالا ہے، سارے اہتمامات کر رکھے ہیں، وغلقت الابواب، دروازے بند کر رکھے ہیں، لیکن یوسف کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ اور یاد رکھو نیکوں کا دروازہ کبھی بند ہوتا، ان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ دروازہ ایمان کا دروازہ ہے، وہ دروازہ ایقان کا دروازہ، اللہ سے تعلق جوڑنے کا دروازہ ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس موقع پر کہ اس کو کسی منصب والی نے دعوت دی، یعنی کسی کا خوف نہیں ہوگا، وہ خود طاقتور ہے، اس نے دعوت دی، حسین بھی ہے، دعوت دینے والی نے سارا اہتمام کر کے دعوت دی، لیکن یہ کیوں رکتا ہے؟ اس کے سامنے اس کا رب ہے جس نے اس سے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ دیکھ تجھے ایک نہیں 4 کی اجازت دیتا ہوں، برائی کی طرف نہ جانا، زنا نہ کرنا، یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ ظلم ہے معاشرے پر بھی اور تم پر بھی۔ اور سنو انہ لا یفلح الظالمون، اس نے کبھی آج تک ظالموں کو پنپنے نہیں دیا ہے، اس نے آج تک کبھی ظالموں کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ یہ کامیابی مت سمجھنا، آج کامیابی سمجھتا ہے، کہتا پھرتا ہے میرے ساتھ اتنی عورتوں کے تعلقات ہیں، میرے ہاتھ میں اتنی عورتیں ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، کاش تیرے ہاتھ میں اللہ کا دامن رہتا اور کسی کے ساتھ تنہائی میں برائی کرنے سے پہلے تجھے رب یاد آتا، کیونکہ رب تو ان کو یاد آتا ہے جن کا سرا اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ایمان والوں پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، تذکروا، وہ اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس وقت رب یاد آیا اور برائی سے الگ ہوا، کوئی گواہ نہیں، شاد باغ میں کوئی جانتا نہیں، کوئی بھائی بہن گواہ نہیں، دنیا سے چھپ کر صرف عرش والے کے ڈر سے رکا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے یا اس کے عرش کے سائے کے۔ پکارا جائے گا اے فلاں بن فلاں، فلاں عورت نے تجھے رات کی تنہائی اور تاریکی میں بند کمروں میں برائی کی طرف بلایا تھا، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، اور وہ طاقتور بھی تھی، تو ہمارے لیے رکا تھا، تو نے ہمیں اس سے بڑھ کر حسین جانا، تو نے ہمیں اس سے بڑھ کر منصب والا جانا، ہماری وجہ سے رکا تھا۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا بڑے بڑے نیکوکار
بڑے بڑے آلہ ابھی دھوپ میں کھڑے ہوں گے، تم پہلے ہی عرش کے سائے تلے آ جاؤ تاکہ تمہیں دھوپ نہ لگے، اس دن کا بدلہ آج عطا کیا جائے گا۔ برائی کا ارادہ کیا ہے، دروازے بند کر لیے، اہتمام بھی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، جتنے بھی دروازے بند کر لیے جائیں، ایک دیکھنے والا ہمیشہ دیکھتا ہے، اور کوئی اسے دیکھنے سے روک سکتا، کوئی اس کی نظروں سے بچ سکتا۔ قالت حیت لک، وہ کہہ رہی ہے میری طرف دیکھو، اور یوسف کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا اس نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ بھی ارادہ کر لیتے، لولا الرہا برہان ربی، اگر اس دلیل کو نہ دیکھتے جو عرش والے کی طرف سے تھی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف لکھا، لیکن اگر سب سے اہم بات کی جائے تو ایک ہی بات کہ یوسف کے سامنے اللہ کا تعلق تھا، یوسف کے سامنے اس کا رب تھا۔ اور اگر کوئی اللہ کو دیکھ رہا ہو یا اللہ کو دیکھنے کی خواہش بھی کرتا ہو تو پھر کوئی حسن اسے اپنی طرف راغب کر سکتا، کوئی حسن اس کو اس کے راستے سے ہٹا سکتا؟ وہ مرثد بن نبی مرثد، عناق نامی، اس زمانے کی سب سے حسینہ، جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں تعلقات بھی تھے، لیکن اب مصطفیٰ کا دامن تھامنے کے بعد جب مکہ میں اپنی کاروائی، جہادی کاروائی کے لیے گئے تو وہ دعوت گناہ دیتی ہے، یہ اٹھا کے نظریں دیکھتا ہی نہیں، وہ بار بار کہتی ہے چلو گھر چلو، چلو گھر چلو، آؤ دوبارہ سے وہ مجلس قائم کرتے ہیں، اور یہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں خطیبانہ رعایت کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ کہاں ہوگا مرثد نے، اب جس کا چہرہ دیکھ بیٹھا ہوں اس کے بعد تیرے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ اب جس کے ساتھ تعلق بنا بیٹھا ہوں اس کے بعد تیرے تعلق کی لذت کیا ہے؟ جس آدمی کی نگاہ میں فمن کان یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ جاگ جائے، دنیا کا کوئی گناہ اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا حسن بیٹھ جائے، جو اپنے خالق کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہو، دنیا کی کوئی حسین عورت اس کی قدموں کو لرزا نہیں سکتی ہے، کوئی حسین عورت کسی حسن کا اس پر جادو چل نہیں سکتا ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں دیکھنا چاہتا وہ ٹکے ٹکے کی عورتوں کے پیچھے اپنی عزت کو خراب کرتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سے آگے بڑھیں گے، آگے مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔